بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین، اعمال میں نیت کو بنیادی اور مرکزی حیثیت حاصل ہے، بلکہ حسن نیت، اخلاص نیت تمام اعمال کے لیے بمنزل روح کے ہے۔ یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ ایک عمل اور ایک نیکی میں بندہ مختلف نیتیں کر سکتا ہے، اپنے شوق ذوق اور نیک اعمال کی فکر کے اعتبار سے وہ جتنی نیتیں چاہے ایک عمل میں کر لے، اسے عمل کے اعتبار سے نہیں بلکہ نیتوں کے اعتبار سے اللہ رب العزت جو بڑے فضل والے ہیں ثواب عطا فرمائیں گے۔ لہذا بندہ ایک عمل میں مختلف نیتیں کر کے ڈھیروں ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اسی پس منظر میں نیات الصلاۃ کہ جس طرح وضو ایک عمل نیک ہے جس میں مختلف امور کی نیتیں کر کے بے شمار ثواب اور اجر حاصل کیا جا سکتا ہے، اسی طرح نماز ایک نیک عمل ہے، لیکن اس ایک عمل میں مختلف امور کی مختلف نیتیں کر کے انسان اور بندہ مومن ڈھیروں ثواب پا سکتا ہے۔ مثلا ان یرفعنی اللہ بکل خطوۃ درجۃ ویمحو عنی خطیئۃ۔ بندہ مومن جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے اور مسجد کی طرف جب وہ اپنے قدموں سے چلے تو جانے اور آتے وقت وہ جتنے قدم اٹھائے گا ہر قدم پر اللہ رب العزت اس کے ایک درجے کو بلند فرمائیں گے اور اس کی ایک خطا، ایک غلطی اور معصیت کو اس کے نام اعمال سے مٹائیں گے۔ لہذا درجات کی بلندی اور خطاؤں کی معافی کی نیت کرے۔ نمبر 2، تحصیل اجر الحاج المحرم۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ تحصیل اجر الرباط فی سبیل اللہ بکثرۃ الخطا الی المساجد۔ مسجد کی طرف کثرت سے چلنے سے اللہ رب العزت بندہ مومن کو اللہ کے راستے میں دشمنان اسلام کے خلاف مورچہ سنبھالنے یا جہاد کی تیاری کرنے یا سرحد اسلام پر رہ کر کفار کے مقابلے میں ڈٹا رہنے یا سرحدوں کی حفاظت و نگہبانی، دشمنوں کے مقابلے میں مورچہ سنبھالنے یا نفس و شیطان کے مقابل حدود ایمان کی حفاظت کرنے، ان تمام چیزوں کا ثواب اسے عطا فرماتے ہیں۔
نمبر 4 ان یتبشبش اللہ کما یتبشبش اہل الغائب بطلعتہ، بندہ جب نماز کے ارادے سے دربار خداوندی میں حاضر ہوتا ہے تو خدا اس کی آمد سے ایسا ہی خوش ہوتے ہیں جیسے کسی غائب شخص کے گھر والے اس کی آمد سے، اس کی ملاقات سے، اس کے دیدار کی ایک جھلک سے مارے خوشی کے جھوم جاتے ہیں، یا اللہ رب العزت اسے مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں، یا اپنی رحمت کی آغوش میں اسے ڈھانپ لیتے ہیں، اس عمل کی بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ انتظار الصلاة والجلوس فی المسجد، مسجد میں حاضر ہو کر مسجد کو آباد کرنے کی نیت کرنا، یا نماز کے انتظار کی نیت کرنا، اس لیے کہ بندہ جب تک نماز کا انتظار کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں اسے نماز میں شمار کیا جاتا ہے۔ یمحو اللہ عنی الخطا ویرفع لی الدرجات، بندہ جب تک نماز کے انتظار میں رہتا ہے تب تک بندے کے نام اعمال سے اس کی خطاؤں کو مٹایا جاتا ہے اور باعتبار ثواب کے اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے۔ بندہ جب تک نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے اسے راہ خدا میں جہاد کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے، یا اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے، یا جہاد کی تیاری کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے، یا دشمنان اسلام کے مقابلے میں ڈٹا رہنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے، یا دشمنوں کے مقابلے میں مورچہ سنبھالنے کا، یا اپنے نفس و شیطان کے مقابل حدود ایمان کی حفاظت کرنے کا ثواب حاصل ہوتا رہتا ہے۔ ان اکون فی من یظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن جب خدا کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، منتظر صلاۃ اس روز خدا کے سائے میں ہوگا، یا خدا کی رحمتیں اس پر سایہ فگن ہوگی، یا ان یباہی اللہ بنا الملائکہ، منتظر صلاۃ کے ذریعے اللہ رب العزت ملائکہ پر فخر کرتے ہیں، جن ملائکہ نے انسان کے بارے میں خداوند قدوس سے کہا تھا یسفک الدماء وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ یہ انسان تو زمین میں فساد مچائے گا، خون خرابہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھیے جس کے بارے میں تم نے فسادی اور خونی ہونے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، وہ میری رحمت کا متلاشی بن کر میری چوکھٹ پر آ کر کے کس طرح سے پڑا ہے۔ دیکھیے بندہ مومن جب نماز کا ارادہ کرتا ہے تو نماز کا ارادہ کر کے وہ اس بات کی نیت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت میرے تمام اعمال کو قبول فرما لیں گے، یا اے اللہ میرے تمام اعمال کو قبول فرما، اس لیے کہ صلاح الاعمال موقوف علی الصلاۃ، تمام اعمال کی درستگی نماز پر موقوف ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، الصلاۃ افضل الاعمال، نماز کے ذریعے بندہ اعمال میں سے افضل ترین عمل کی نیت کرے۔
نماز پڑھتے وقت بندے مومن اس بات کی بھی نیت کر سکتا ہے ان تکون الصلاۃ نورا لی فی القبر وعلی الصراط، کہ یہ نماز میرے لیے کل مرنے کے بعد قبر میں اور میدان محشر میں پل صراط پر نور ہوگی، اور میں اس کی روشنی میں اپنی منزل مقصود کی طرف یعنی جنت کی طرف بڑھتا چلا جاؤں گا۔ تحصیل درجات الصدیقین والشہداء، نماز کے ذریعے سے بندہ صدیقین اور شہداء کا مرتبہ حاصل کرتا ہے۔ سبب فی الانتہاء عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز انسان کو ہر طرح کی بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ مناجات اللہ تبارک و تعالی، نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العزت سے ہم کلامی اور سرگوشی کی نیت کر سکتا ہے۔ بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی و مجدنی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی۔ یمحو اللہ خطایایا بالحفاظ علی الصلوات الخمس، پانچوں وقتوں کی نمازوں کی حفاظت اور نگہداشت کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے نام اعمال سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ الدخول من باب الصلاة فی الجنہ، بندہ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے مقدر میں یہ بات لکھ دیتے ہیں کہ وہ کل قیامت کے دن باب الصلاۃ سے، جنت میں ایک دروازے کا نام ہوگا باب الصلاۃ سے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بندہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ اور نیت کرتا ہے تو یہ نماز ان یشہد لی مکان صلاۃ عند اللہ، نماز پڑھنے کی جگہ کل قیامت کے دن نمازی کے حق میں گواہی دے گی۔ اور نماز پڑھ کر کے بندہ اس بات کی بھی نیت کر سکتا ہے کہ جب بندہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، تو جب بندہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے لیے 2 چیزوں سے براءت کا اعلان کر دیا جاتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، جہنم سے آزادی کا اور نفاق سے براءت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ تقریباً 20 ایسے امور بیان کیے گئے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو ان مختلف امور کی نیت کر لے تو اللہ رب العزت ایک عمل صلاۃ، ایک عمل نماز میں ان مختلف تقریباً 20 امور کا اسے ثواب عطا فرمائیں گے، جو بڑے اہم اور محترم بالشان امور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے جذبات کے اعتبار سے اعمال سے ثواب کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔